کسی انسان کی عظمت کا تعین اس کی سوچ سے ہوتا ہے۔ یہ ایک ازلی حقیقت ہے، جیسے ایلون مسک، اسٹیو جابز اور جیف بیزوس جیسے کامیاب لوگوں کی زندگیاں بار بار ثابت کر چکی ہیں۔ نیپولین ہل نے اپنی مشہور کتاب تھنک اینڈ گرو رچ میں کہا تھا، انسان جیسا سوچتا ہے ویسا ہی بن جاتا ہے۔ لیکن اگر یہ بات سچ ہے تو پھر اتنے زیادہ لوگ کامیابی حاصل کرنے میں کیوں ناکام رہتے ہیں؟ کیا وہ اپنے مستقبل کے بارے میں نہیں سوچتے؟ کیا وہ اپنی صلاحیتوں کو پہچان نہیں پاتے؟ آج کی کہانی انہی سوالات کے جوابات دے گی اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ایک سبق بھی سکھائے گی۔ آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا، میں وعدہ کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے وقت کے قابل ہوگی۔ ایک مصروف ریلوے اسٹیشن پر ایک بھکاری رہتا تھا۔ وہ ہر روز ٹرین کا انتظار کرنے والے مسافروں سے بھیک مانگ کر اپنا گزارا کرتا تھا۔ ایک دن اس کی نظر ایک خوش لباس بزنس مین پر پڑی جو پراعتماد انداز میں پلیٹ فارم پر آ رہا تھا۔ اس کے قیمتی سوٹ اور باوقار چال کو دیکھ کر بھکاری نے سوچا، یہ آدمی یقیناً بہت امیر ہے، اگر میں اس سے پیسے مانگوں گا تو یہ مجھے اچھا خاصا دے دے گا۔ یہ سوچ کر وہ بزنس مین کے پاس گیا اور ہاتھ پھیلا دیا۔ مگر بزنس مین نے پیسے دینے کی بجائے اس سے پوچھا، کیا تم ہمیشہ دوسروں سے لیتے ہی رہتے ہو؟ کیا تم نے کبھی کسی کو کچھ دیا بھی ہے؟ یہ سوال سن کر بھکاری چونک گیا۔ اس نے کبھی ایسا سوال نہیں سنا تھا۔ اس نے الجھن میں جواب دیا، صاحب میں تو ایک بھکاری ہوں، میں بھیک مانگ کر ہی زندہ رہتا ہوں، میرے پاس کسی کو دینے کے لیے کچھ نہیں۔ بزنس مین ہلکا سا مسکرایا اور بولا، اگر تم یہ مانتے ہو کہ تمہارے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں تو تمہیں مانگنے کا بھی کوئی حق نہیں۔ میں ایک بزنس مین ہوں اور میں تبادلے پر یقین رکھتا ہوں۔ اگر تم مجھے کچھ دے سکتے ہو تو میں بھی تمہیں کچھ دے سکتا ہوں، لیکن اگر تمہارے پاس دینے کو کچھ نہیں تو میں بھی کچھ نہیں دے سکتا۔ یہ کہہ کر وہ ٹرین میں سوار ہو گیا اور چلا گیا۔ بھکاری وہیں کھڑا رہ گیا، حیران اور خاموش۔ اس کے ذہن میں بزنس مین کے الفاظ گونجتے رہے، میں اتنے سالوں سے بھیک مانگ رہا ہوں مگر کسی نے آج تک مجھ سے یہ بات نہیں کہی۔ وہ بدتمیز نہیں تھا بلکہ سچ بول گیا۔ اسی رات بھکاری سو نہ سکا۔ وہ سوچتا رہا، میں کیا دے سکتا ہوں؟ میں تو ایک بھکاری ہوں، میرے پاس کچھ نہیں۔ مگر ایک جملہ بار بار اس کے ذہن میں گونجتا رہا، اگر تم لینا چاہتے ہو تو پہلے دینا سیکھو۔ 2 دن گزر گئے، بھکاری نے کسی سے پیسے نہیں مانگے۔ تیسرے دن اس کی نظر پٹریوں کے پاس کھلے ہوئے جنگلی پھولوں پر پڑی۔ ان کے خوبصورت رنگ دیکھ کر اچانک اس کے ذہن میں ایک خیال آیا، کیوں نہ میں صرف لینے کی بجائے کچھ دوں؟ کیوں نہ میں ہر سکہ لینے کے بدلے ایک پھول دے دوں؟ اس نے کچھ پھول توڑے اور اپنی جگہ واپس آ گیا۔ اب جب بھی کوئی اسے سکہ دیتا، وہ مسکرا کر بدلے میں ایک پھول پیش کرتا۔ حیرت انگیز طور پر لوگ خوشی سے پھول قبول کرتے، کچھ مسکرا کر شکریہ بھی ادا کرتے۔ چند ہی دنوں میں ایک عجیب بات ہونے لگی، زیادہ لوگ اسے پیسے دینے لگے۔ اس نے محسوس کیا کہ جب اس کے پاس پھول ہوتے تو لوگ کھلے دل سے دیتے، اور جب پھول ختم ہو جاتے تو رقم کم ہو جاتی۔ تب اس نے سوچا، یہ سچ ہے، لوگ تب دیتے ہیں جب انہیں بدلے میں کچھ ملے۔ ایک دن اس نے دوبارہ اسی بزنس مین کو ٹرین میں بیٹھے دیکھا۔ وہ خوشی سے اس کے پاس دوڑا اور بولا، صاحب آج میرے پاس آپ کو دینے کے لیے کچھ ہے، اگر آپ مجھے پیسے دیں گے تو میں آپ کو پھول دوں گا۔ بزنس مین مسکرایا، پیسے دیے اور چند پھول لے لیے، پھر بولا، تم نے تبادلے کی اصل قدر کو سمجھ لیا ہے، آج تم صرف بھکاری نہیں رہے، تم ایک بزنس مین بن چکے ہو۔ ٹرین چل پڑی اور بزنس مین اتر گیا۔ بھکاری وہی کھڑا سوچتا رہا، کیا میں واقعی ایک بزنس مین ہوں؟ کچھ دیر بعد اسے حقیقت سمجھ آ گئی، لوگ مجھے ترس کھا کر پیسے نہیں دے رہے، وہ پھولوں کے بدلے قیمت ادا کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ میرا ایک کاروبار ہے۔ اس دن اس نے بڑا فیصلہ کیا، اس نے ریلوے اسٹیشن چھوڑ دیا اور دوبارہ کبھی بھکاری بن کر واپس نہ آیا۔ بعد اسی ریلوے اسٹیشن پر 2 خوش لباس افراد ملے، انہوں نے ہاتھ ملایا۔ ایک نے حیرت سے پوچھا، کیا میں آپ کو جانتا ہوں؟ دوسرا مسکرایا اور بولا، ہم اسی پلیٹ فارم پر 2 بار مل چکے ہیں۔ اچانک پہلے آدمی کی آنکھیں کھل گئیں، آرے تم تو وہ بھکاری ہو جس سے میں نے پہلے پیسے نہیں دیے تھے اور بعد میں تم سے پھول خریدے تھے۔ سابق بھکاری ہنس پڑا، جی ہاں وہ میں ہی تھا،
मगर आज मैं एक कामयाब फूलों का कारोबार चला रहा हूँ और उससे मज़ीद फैलाने के लिए सफ़र कर रहा हूँ। बिजनेसमैन हैरान रह गया, ये सब कैसे बदल गया? वो मुस्करा कर बोला, आपने मुझे ज़िंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई सिखाई। हम तब ही पाते हैं जब देना सीखते हैं। मैं हमेशा बिजनेसमैन ही था, बस मुझे ख़ुद को पहचानने की ज़रूरत थी। दोनों ने बराबर के इंसानों की तरह हाथ मिलाया और अपनी अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गए। ज़िंदगी इस बात से बनती है कि हम खुद को किस नज़र से देखते हैं। अगर आप खुद को कमज़ोर समझेंगे तो वैसे ही रहेंगे, लेकिन अगर अपनी अंदरूनी सलाहियत को पहचान लें तो अज़मत हासिल कर सकते हैं। ख़ुद को महदूद मत करें, ख़ुद को मज़बूत, काबिल और कामयाब समझें, क्योंकि जब आपकी सोच बदलती है तो आपका मुस्तकबिल भी बदल जाता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आपने क्या सीखा और दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगली कहानी में।